بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ علامہ نعمت اللہ جزائری حوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ جناب حابیل جس وقت قتل ہوئے تھے ان کی بیوی حاملہ تھی۔ ان کے مرنے کے بعد چند دنوں بعد فرزند حابیل کی ولادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اپنے مقتول فرزند جناب حابیل کو بہت زیادہ چاہتے تھے، لہٰذا ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے حابیل کے فرزند کا نام بھی حابیل ہی رکھا گیا۔ جناب حابیل جس وقت قتل ہوئے ان کی عمر 20 سال تھی اور قابیل کی عمر 25 سال تھی۔ عرصہ دراز تک حضرت آدم علیہ السلام کا جناب حوا سے علیحدہ رہنے کے بعد مشیت یزدی نے چاہا کہ صلب آدم سے نور محمدی رحم حوا میں منتقل ہو کر وصیت آدم علیہ السلام کی بنیاد قرار پائے، لہٰذا بروایت معراج النبوت اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ایک پاکیزہ مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو تھے کہ جنت سے ایک جوئے آب جاری ہو کر ان دونوں کے قریب پہنچا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کثیر فرشتوں کو لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیک یا ابا محمد، اے ابو محمد آپ پر سلام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انہوں نے میووں کے طبق پیش کیے اور کہا کہ ان میووں کو تم نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل میں نے ان میووں کو جنت میں دیکھا تھا اور میں نے خدا سے تمنا کی تھی کہ مجھے موت آنے سے پہلے اسے کھانے کا موقع دیا جائے۔ جبرائیل نے کہا کہ خالق عالم نے آج تمہاری تمنا پوری کرنے کا بندوبست کیا ہے، یہ لو ان میووں کو کھاؤ اور آب بہشت سے غسل کر کے حوا کے پاس جاؤ، کیونکہ آج نور محمدی تمہارے صلب سے رحم حوا میں منتقل کیا جائے گا اور تمہاری وحی کی بنیاد پڑے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تحمیل ارشاد کی، خداوندی کی اور جناب حوا حاملہ ہو گئی۔ پھر مدت حمل گزرنے کے بعد ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام شیث رکھا گیا۔ ولادت حضرت شیث کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے یافس رکھا، اور شیث تو بالغ ہو ہی چکے تھے۔ جب یافس بھی بالغ ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شادیوں کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ عہدت میں اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے درخواست کی، خداوند عالم نے اس کا بندوبست فرما دیا۔ زرراء بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے پنجشنبہ کے دن وقت عصر کے بعد آسمان سے ایک حوریہ کو بصورت انسان بھیجا جس کا نام نزلہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیث کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے نزلہ کا نکاح شیث کے ساتھ کر دیا۔ پھر دوسرے دن وقت عصر کے بعد ایک اور حوریہ کو بصورت انسان نازل فرمایا جس کا نام منزلہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یافس کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام نے دونوں میں باہمی مناکحت کر دی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد کہ ان کے یہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، یعنی شیث کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، یافس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر تو ولد التناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی پاک اور جائز طریقے سے انبیاء اور مرسلین بھی پیدا ہوئے۔ پھر شیث کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے حوریہ رکھا تھا۔ اس کے بلوغ کے بعد اس کی شادی حابیل ثانی نبیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بحکم خدا کر دی گئی۔ اسی سلسلہ نسل سے دنیا کی آبادی نے فروغ پایا ہے۔ علامہ مجلسی ایک روایت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مشہور بیٹوں کے علاوہ اور 4 بیٹے ان سے اور پیدا ہوئے تھے جن کی شادیاں حوروں کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب شیث کے بھی 4 مزید فرزند پیدا ہوئے تھے جن کی شادیاں 4 جنیات سے ہوئی تھیں۔ علامہ مجلسی نے ان روایات کی صحت کا امکان کا حوالہ دیا ہے کیونکہ خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کی نسل کو بہت جلد بڑھا کر دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو ان کی نسل کے افراد 40,000 تک پہنچ گئے تھے۔ اس طرح حضرت آدم و حوا کی نسل بڑھی اور ساری دنیا آدمیوں سے بھر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سلسلہ تولد و تناسل قائم ہو گیا تو خداوند عالم نے حاملہ حوروں کو آسمان پر بلا لیا اور انہیں ان کی اصلی شکلیں دے دیں۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔